السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی انٹرسٹنگ خبر انڈیا سے آئی ہے. اور مجھے نہیں پتا کیونکہ آفیشلی نہ پاکستان کے فارن آفس نے اس کو ابھی اکنالج کیا ہے، نہ انڈین فارن آفس نے اس کو کنفرم کیا. لیکن ایک ان کنفرم رپورٹ کے مطابق 200 لوگ جو واگا کے راستے ہندوستان گئے تھے، انہوں نے اب وہاں اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ ہم وزٹ ویزا کے ختمے کے بعد ہم بھارت کی شہریت ہی لینا چاہتے ہیں اور یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ گھر دیں، نوکری دیں، کام دیں، کہ جس کا آپ لوگ وعدہ کر رہے ہیں نئے اقلیتی بل کے بعد. اب ہندوستان کے اندر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اگر اس طرح سے لوگ آنا شروع ہو گئے تو ان کو وہ کیسے اکوموڈیٹ کریں گے. ان کا خیال تھا کہ وہ ایک یعنی جو انہوں نے اپنا ڈرامہ رچایا تھا یہ ترمیمی ایکٹ کے تحت، یہ جو اقلیتوں کے لیے انہوں نے کیا تھا مارجنلائز کرنے کے لیے، اور اب وہاں پہ ود ان انڈیا ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ 200 افراد ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ جینون ہے نان جینون ہے، ان میں کتنے اسپائز ہیں کتنے نہیں ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ تخریبی کارروائی یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور ہم سے اب ہمیں تو اپنے قانون کے مطابق جو سپریم کورٹ نے بھی جس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے، بھارتی لوک سبھا نے اور راجیہ سبھا نے اس کو قانون کی شکل دے دی ہے، تو اب اس کے بعد تو ان کو سارے وہ شہریوں والے حقوق دینے پڑیں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر تک وہاں پہ لا ابائڈنگ سٹیزنز کے طور پہ رہتے ہیں. تو اب ایک نیا مسئلہ ہندوستان میں کھڑا ہونا شروع ہو گیا. بٹ اس کے ساتھ جو ایک سیریس مسئلہ ہوا ہے کہ کل رات کو شاہین باغ میں جہاں پہ خواتین نے دھرنا دیا ہوا ہے مودی کے اس کالے قانون کے خلاف، ان کے اوپر دوسری بار فائرنگ ہوئی. اور کہا جاتا ہے کہ پولیس کو پتا تھا کہ یہ فائرنگ کرنے والا کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ان کو رپورٹ تھی پوری، اور اس کو آنے دیا گیا اور اس نے وہاں پہ فائرنگ کی اور اس سے جو اس نے قدر مچانا تھا مچایا. یہ چند دن کے اندر دوسرا واقعہ ہے وہاں پہ جو بھارتی پولیس کی نگرانی میں نہتی بیچاری خواتین کے اوپر جو اپنے بنیادی حق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں ان کے اوپر ہوا. جو جامعہ ہے دلی کی یونیورسٹی، وہاں پہ بھی اب ایسے واقعات کی اطلاع مل رہی ہے کہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، طلباء اور طالبات کو نہ صرف مار پیٹ کی جا رہی ہے بلکہ ان کو اب بہت سیویئر ان کے اوپر فزیکل وائلنس ہو چکا ہے وہاں پہ. لیکن یہ آگ اب پھیلتی جا رہی ہے، یہ آگ اب پھیلتی جا رہی ہے، نہ صرف بھارت بلکہ بھارت کے باہر بھی مودی کے جو اور RSS کے جو عزائم ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہندوستان آج تک ہم اس کو سیکولر کنٹری سمجھتے تھے، یا اس کا پرچار کرنے والے جو پرچار کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ RSS کا قیام 1929 میں یعنی 1929 میں 29 میں اس کا قیام ہوا تھا، اور تب سے ابھی تک جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے تک RSS جو ہے وہ بالکل اس کو کسی قسم کی کامیابی نہیں ہو رہی تھی پاپولر پولز میں اور کہیں پہ بھی. اور یعنی آپ دیکھیں کہ جواہر لال نہرو اور موتی لال نہرو اور اندرا گاندھی، یہ جو مرضی ان کے متعلق کہیں، لیکن کانگریس پارٹی ایک سیکولر انڈیا کا بھرم قائم رکھنے میں کامیاب تھی. لیکن اب تیسری باری ایسا ہے، دنیا کو اب یہ پتہ چلنا چاہیے کہ تیسری باری ایسا ہے کہ ہندو انتہا پسند جو ہیں بھارت میں ووٹ لے کر جو ہے انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں ہندوتوا کے کہ جسے وہ ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. الحمدللہ پاکستان کو جتنا مرضی یہ لوگ کہیں انڈیا والے، پاکستان میں آج تک کوئی ریلیجس یا ملیٹنٹ آؤٹ فٹ جو ہے وہ ووٹ لے کے، پاپولر ووٹ لے کے اسلام آباد کے ایوانوں میں کبھی انہوں نے آ کے حکومت نہیں کی ہے. وہ ہمیشہ تھوڑے تھوڑے ان کے ممبرز آئے ہیں اور انہوں نے اسی سسٹم کے اندر رہ کے انہوں نے آپریٹ کیا اور کوشش کی. لیکن ہندوستان میں تیسری باری ہو گیا، بی جے پی 2 دفعہ آ چکی ہے، اب یہ RSS آپ کو پتہ ہی ہے. اور اب جو ہے پوری دنیا میں ہندوستان کی حکومت کے خلاف، ہندوستان کے اس قانون کے خلاف، اور خاص طور مودی کے فاشزم کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، نیو یارک سے لے کے برسلز تک اور فرینکفرٹ سے لے کے لنڈن تک، ہر جگہ پہ یہ جو ہو رہا ہے. لیکن مین وائل آپ کو میں یاد کرا دوں جو لوگوں کو ابھی بھولتا جاتا ہے بیچ میں کبھی کبھی، کہ کشمیر میں کرفیو ابھی تک نہیں ختم ہوا، اور اتنے مہینے گزرنے کے باوجود کشمیر میں کرفیو ابھی تک ختم نہیں ہوا. آپ یہ سوچیں کہ جس جگہ کی آبادی 8 ملین ہے وہاں پہ نیچرل ڈیتھس بھی روز جو ہیں
وہ کم از کم 8 سے 10 ہوتی ہوں گی. لوگوں کو جنازہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے, لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں کو یہ کہا ہے جس گھر میں جو فوت ہوگا, جو مرے گا, اس کو اسی گھر کے احاطے میں دفنایا جائے گا. اور اگر وہ اپارٹمنٹس ہیں یعنی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے تو وہ سڑک کے کنارے ان کو تدفین کی جائے گی. ان کو اس سڑک سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے اپنے گلی کے, اپنے محلے کے. تو انتہائی جو ہے قسمہ پرسی کے حالات ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ 21ویں صدی میں ایسی جبر اور لا قانونیت جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی, اور یعنی اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف مذمت ہی کرے گی اور اس کا کوئی حل نہیں کرے گی. دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ اقوام متحدہ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب اقوام متحدہ اپنی فوج بھیجے گی وہاں پہ, پیس کیپنگ فورس جو ہے, یا اس کو امپلیمنٹ کرے گی اپنے قوانین کو, یا ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر کیا اب نیورنبرگ ٹرائلز کی طرح کوئی ٹرائل شروع ہوگا ہندوستان کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کشمیریوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں یا نہیں. بٹ فی الحال ششی تھرور کا کہنا ہے, جو ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان سے, کہ محمد علی جناح کا پاکستان جو ہے وہ جیت رہا ہے اور ہمارا انڈیا جو ہے وہ ہار رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد علی جناح نے جو 2 نیشن تھیوری دی تھی, وہ ہر روز جو ہم پہلے بتاتے تھے, اپنے بچوں کو بتاتے تھے, ینگسٹرز کو بتاتے تھے, یوتھ کو بتاتے تھے 2 نیشن تھیوری کا, تو وہ ٹھیک ہے سنتے تھے, سمجھتے تھے, لیکن شاید اتنا اثر نہیں کرتی تھی. لیکن آج جو مودی اور مودی کی فوج اور مودی کی پولیس اور مودی کی لا انفورسمنٹ کر رہی ہے, اس سے بچے کو دنیا بھر میں, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے پاکستان سے باہر ہے, اس کو انڈیا کا فاشسٹ چہرہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ 2 نیشن تھیوری کتنی صحیح تھی. اب رافیل پلینز ابھی خریدے تھے انڈیا نے, آپ کو پتہ ہے بڑے ایکسپینسو پلینز, اور انہوں نے بڑے اس کے متعلق نریندر مودی نے یہ بھی کہا تھا کہ جی رافیل ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا کر لیتے پاکستان میں. تو بہرحال اب انہوں نے مزید ایکوپ کرنا شروع کر دیا اپنی فورسز کو, اور کل ہی انہوں نے 6 سے 8% اپنا بجٹ انکریمنٹ کیا ہے. ایک ایسے ہندوستان میں بجٹ انکریز کرنا جہاں پہ کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, ننگ سے مر رہے ہیں, لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں, وہاں پہ یہ سمجھ میں نہیں آتا unless and until اس رجیم کے کوئی خطرناک عزائم نہ ہوں. اور جب آپ نقشے کے اوپر اگر گلوب کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہندوستان کا, پاکستان کا, سری لنکا کا, نیپال کا نقشہ, تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کون کس کے لیے تھریٹ ہے اور کون کس کے لیے تھریٹ نہیں ہے. اب اگر وہ اتنی زیادہ ایسکلیشن کر رہے ہیں اور کشمیر کے اندر اپنی فورسز کو انکریز کر رہے ہیں, تو دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر جو ہے اب کنٹریز کے بیچ میں ایک سیریس فلیش پوائنٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی بھی کانفلکٹ یہاں پہ ہوتا ہے تو پھر وہ نہ صرف پورے خطے کو بلکہ ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. ان کو روکنا پڑے گا, ان کو دنیا کی طاقتوں کو بیچ میں پڑھنا پڑے گا, اور اس میڈنس کو کہیں نہ کہیں پہ آ کے کنٹرول کرنا پڑے گا. میرا نام ہے مبشر لقمان, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اللہ حافظ.